اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق معزز حاضرین و ناظرین کرام، قرآن کریم کا انداز تخاطب اس طرح ہے کہ کسی جگہ پر یہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے، پھر کسی دوسرے مقام پر اس کی شرح اور فرع بیان کرتا ہے، پھر اس حکم کو کسی اور مقام پر اپنانے کے فوائد بیان کرتا ہے۔ کسی جگہ پر اللہ اپنے اس پاک کلام میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کے نتائج سے باخبر کرتا ہے، اور پھر کسی جگہ پر اس سارے پیغام کے اندر جو مدعائے ربانی ہے، جو اصل اللہ کی مرضیات ہے، وہ چاہتا کیا ہے، پھر وہ بیان کرتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکم نکالنا ہو تو اس حکم سے متعلقہ تمام جو احکامات ہیں ان کو سامنے لانا پڑتا ہے، پھر اس میں سے منشأ ربانی اس کو اخذ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو قانون بنانا۔ یہی صورتحال احادیث مبارکہ کی۔ احادیث مبارکہ میں ایک بات یہ ہے کہ ہے وہ بھی یقیناً وحی ہے، حدیث مبارک بھی وحی ہے، مگر وحی غیر مطلوع ہے، یعنی وحی کے جو الحدیث مبارک کا جو مدعا ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ منزل من اللہ ہے، مگر الفاظ نفسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چوائس کے الفاظ۔ اسی لیے مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی الفاظ بیان فرمائے ہیں، کبھی کوئی الفاظ فرمائے، تو محدثین کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی حکم پر یا اس کی شرح پر حدیث مبارکہ لائی جائے گی تو اس سے متعلقہ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے گا، اس میں سے حکم نکالا جائے گا اور پھر وہ نافذ عمل۔ قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ نفاق، منافقت کے مرض، اس کی تباہ کاریاں، معاشرے پر اس کے غلیظ اور گندے اثرات، منافقین کی حالت زار، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی پھٹکار، یہ سارا بھی بیان ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک اس کا مدعا ہے وہ مدعا بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ سورت توبہ جو ہے، یہ سورت برات جو ہے،
یہ اصل میں کفر اور نفاق سے برات کا نام، برات اس کا نام اس لیے، اس سے برات سے مراد ہو، برات جیڑی شادی ہے جج برات ہو نہ سمجھ لو، برات سے مراد ہے بری، برات من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم، اللہ نے فرمایا میری برات ہے میرے اور میرے رسول من المشرکین، مشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، تمہارے صرف 4 مہینے تمہیں اجازت ہے، اس کے بعد چھوڑ دو یہ خطہ یا پھر بندے کے پتر کرو، یہ اس کا مختصر ہے۔ تو اس لیے یہ برات جو ہے یہ کفر اور نفاق کی مرزیں بیان کرتی ہے، اس کے بعد اس کے مرزوں کے جو اثرات ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ بتاتی ہیں، پھر اس کی تباہ کاریوں کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں، پھر اس کو اپنا لینے کے نتیجے میں اللہ کی صغار اور پھٹکار کی طرف نشاندہی فرماتی ہے، اور پھر اس میں سے مومنین کے لیے اپنا مدعا اور ہدایت نامہ جاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ قسمیں اٹھا جاتی ہیں، یحلفون اللہ کے نام کی قسمیں حلف اٹھا جاتی ہیں، قسمیں اٹھا جاتی ہیں، لکم لیرضوکم، کہ ہم تو سارا کچھ کرتے ہی آپ کو راضی کرنے کے لیے، میں کرو گا۔ عبداللہ بن ابی اور یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں اس کے تو ہمارا مقصد آپ پر باری نہیں ہونا، یہ دعوت تھا۔ ید بن قیس تھا، اسی طرح اور ہوئی ابن اخطب تھا جس کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوئی بن اخطب کو جب لایا گیا اور غزوہ خندق میں جو انہوں نے سخت خلاف ورزی کی تھی، اس کے نتیجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے بارے میں پریں کر کے فیصلہ کر لو، جو پنچایت کا سرپنچ جو ہے وہ فیصلہ کرے وہ مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو بسم اللہ ٹھیک ہے، میں فیصلہ نہیں کرتا، نہ تمہارا کوئی تیسرا بندہ چن لیتے، تو تیسرا بندہ جس پر اتفاق ہوا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنی اشہل کا یہ نواب تھا، سردار تھا، اوس اور خزرج سے پرانے دیرینہ ان کے تعلقات تھے، اور وہ کہتے تھے بھئی ہمارے ساتھ پرانے اسلام سے پہلا کا تعلق ہے تو یہ بندہ ضرور ہماری فیور کرے گا۔ یہ حالانکہ غزوہ خندق میں زخمی ہو چکے تھے، زہر آلود تیر ان کے بازو مبارک میں لگا تھا اور وہ سریت کر کے زخم اندر خون میں جا کر وہ مل گیا اور وہ بند نہیں ہوتا تھا خون، اور دن بدن خون بہنے کی وجہ سے آپ کی حالت کمزور ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ سعد بن معاذ تو دن بدن کمزور ہو رہا ہے، سارے دنیا جہان کے جراح اس کے اوپر محنت کر چکے ہیں، تو مشکل ہے بچنا اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، تو جا رہا، جب پھر پتہ لگا کہ ساتھ تو بس جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب حکم جاری فرمایا اس کو گھر سے اٹھا لاؤ، مسجد نبی کے صحن میں خیمہ گاڑو، اس کو وہاں رکھو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہو جائے،
علاج تو نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے وہ جا رہا ہے. میں جب گھر سے مسجد میں آیا جایا کروں گا نماز پڑھانے تو اسے دیکھتا رہوں گا. میں رج کے دیکھتا لواں اس کو منگن پہ آئے ہے. یہ ہے سائنس کا. تو میں اس کو اچھی طرح آتے جاتے دیکھتا تو رہوں. جا جو رہا ہے میں اسے اچھی طرح اپنی مجتل حالت. یہ حکم چنا گیا وہاں بنی قریظہ میں. پرے ہوئی کمزوری کی وجہ سے گدھے پر سوار ہو کر لے جایا گیا. وہاں پہنچے تو آپ نے شاد فرمایا بھائی یہ جو آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے تو مجھے کس کس نے حکم چنا ہے. تو یہودی فوراً اٹھے کہ ہم نے آپ کو اپنا حکم بنایا. تو اب وہ دوسری طرف سے جو پنچایت کا تقاضا تھا بھائی مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے بھائی انہوں نے بھی مجھے چنا ہے. اب وہ ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال تو نہیں کر سکتے جی آپ نے بھی مجھے چنا. آپ نے ادب سے یہ عرض کی بھائی چلو یہود نے جو مجھے چنا ہے کیا دوسرے فریق نے بھی مجھے چنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم نے بھی چنا ہے تم بات کرو فیصلہ کرو. یا فیصلہ سنایا اکٹھے ہو گئے یہودی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے کیونکہ تورات پڑھے ہوئے تھے پہلے سے جانتے تھے ہم تورات منگاؤ یہودیوں کے خلاف ہی فیصلہ ہو. تورات کے اندر فرمایا وہ باب نکالو جس باب میں اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور کوئی خلاف ورزی کرے تو تورات کے اندر اس کی کیا سزا ہو. یہودیوں کے رنگ بدلنے شروع ہوئے. بھئی یہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا میثاق مدینہ تو ہم نے تو ابھی سفیان اور قریش مکہ کے ساتھ در پردہ مل کر سازش کی ہے. تو اب ظاہر ہے تورات اگر پڑھیں گے تو تورات میں تو انہیں پتہ تھا بھائی معاہدے کی خلاف ورزی دھوکہ بازی کا نتیجہ. تو انہوں نے سیدھا وہ باب تورات میں سے نکالا اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی قوم جس کے ساتھ معاہدہ ہو اس کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر ان کے مردوں کو تحقیق کیا جائے گا, عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے گا اور بچوں کو جو ہے وہ ان کا غلام بنا کر ان کے حوالے کیا جائے گا, ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی. یہودیاں دی تمام مر گئے بھئی سیدھا تورات ہی تو کاٹتے دکھائی. آپ نے یا رسول اللہ میرا یہ فیصلہ ان کے بچوں اور بچیوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے, ان کے بڑوں کو جو ہے ذبح کیا جائے اور ان کے مال اور جو ہے وہ سارے ضبط کیے جائیں. یہ تورات کا یہی آیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو گا کیونکہ یہ سارے اس رٹ میں پہلے تھے. غزوہ خندق میں غزوہ احزاب میں یہ تھے بہت سخت صورت. آپ غزوہ احزاب 21ویں سپارے میں احوال پڑھیں بہت ہی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صفحہ ہستی سے مٹانے کو اخیر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھ لیا تو آپ نے حالات جس حالت میں خندق کھودی گئی تھی وہ حالات آپ پڑھیں. پرانی بات ہے ایک دفعہ میں وہاں تھا عمرے پر گیا ہوا تھا تو وہاں زیارتوں پر وہاں جہاں خندقیں تھیں وہاں اب تو نشان مٹا دیے ہیں تھوڑے سے رہ گئے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا وہاں مسجد بنا دی اور وہاں باقی جو بڑے اکابر صحابہ کے خیمے تھے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ان کی جگہ بھی وہاں چھوٹی چھوٹی 6-7 مسجدیں بنی ہوئی مگر اب شاید ان میں سے 1-2 رہ گئی ہیں باقی گرا دی ہیں انہوں نے یا کیا تھا MBS جھوڑا پٹی کھلا شاید. تو
یہ چونکہ اس میں سارا اس غزوے میں موجود تھے، اسی مہینے تیر لگا تھا، تو جب یہ غزوہ خندق ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھے، بھئی اگر وہ خندق کراس کر آتے اور ادھر سے تو یہ ہوئی ابن اخطب اور کعب بن اشرف، یہ تو یہودی ان کے ساتھ ملیں گے، ان کا پلان تو یہ ہے ادھر سے وہ حملہ کریں ادھر سے یہ کریں، تو ہمیں تو سینڈوچ کر کے تو بلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غم کے عالم میں اپنے خیمے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غم کی حالت ہوتی تھی، وہ چادر اوڑھ کے تو اپنے خیمے میں آپ آرام سے لیٹ جاتے تھے کہ چلو اللہ کے وہ اس حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ انصار جو ہے یہ بیچارے تو مفت میں مارے گئے، چلو ہماری تو قریش کے ساتھ شروع سے دشمنی آ رہی ہے اسلام کے نام پر، انصار نے ہماری مدد بھی کی، نصرت کی، ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں سنبھالا، اب یہ بھی ہمارے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ ہیں بھی ادھر کے رہائشی، یہ تو یہود کے ساتھ کوئی نہ کوئی مجھے معاہدہ کر آ کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، تو از راہ ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ جو دو بڑے سردار تھے اوس اور خزرج کے، انہیں بلایا اپنے خیمے، تو ارشاد فرمایا بھائی حالات تمہارے سامنے ہیں، کسی لمحے بھی ہم پر ادھر سے یہود اور ادھر سے قریش مکہ حملہ کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے تو پیس کر رکھ دیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں نے ہجرت کے وقت ہمارے ساتھ بڑی بھلائی کی، بڑی نیکیاں کی، بڑی قربانیاں کی، تو تم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح صفاحشی سے مٹ جاؤ، از راہ ہمدردی میں تمہیں یہ کہوں گا کہ تم یہود کے ساتھ اپنی گفت و شنید کر لو، تمہارے تو قبیلے کے ہیں، اور کوئی ان سے آپ لوگ جو ہے کوئی تاوان مقرر کر لیں جیسا بھی مناسب آپ سمجھتے ہوں، تاکہ آپ لوگ اگر ہمارے اوپر حملہ ہو تو کم از کم آپ پر زد نہ آئے، آپ لوگ بچ جائیں، اور ہمارے چلو جو انجام۔ سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ کب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ وحی لائیے؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، میرا مشورہ ہے۔ میں اس مشورے کے اوپر ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے رائے دی، اس کی رائے جب بھی آئی ہے اس کی عرش تک گونج سنائی دی، بدر میں بھی اسی نے رائے دی تھی، سعد بن معاذ، جب انتہائی سخت پتہ خبریں آ رہی تھی کہ وہاں سے قریش مکہ کا 1000 کا لشکر ہے، ابھی جہل گاجے باجے بجاتا ہوا آ رہا ہے، اور ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہے، ان کے ساتھ جو ہے رات کو جہاں ان کا کیمپ ہوتا ہے وہاں ناچنے گانے والی اور عیش و طراب کی ایک محفل سجتی ہے، کہہ کے اٹھتے ہیں، اور ان کو قطع ہے کہ ہم جو ہے اس وقت بھی اسی نے مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ ہماری طرف سے جنگ چھیڑ سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہماری تلواریں وہ جوہر دکھائیں گی آپ کی آنکھیں ہم ٹھنڈی کر دیں گے یا رسول اللہ۔ اب یہ نازک موقع پر مشورہ اسی کا آ رہا، جب اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ کیا یہ حکم ہے؟ وہی ہے، آپ کا مشورہ ہے، اس پر ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں جب آپ دے سکتے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہم ان کے ساتھ تاوان طے کر کے تو ان کے ساتھ ہم اپنی بچا دیں اور آپ کو حالات پر چھوڑ دیں، آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ ہم نے ان کے ساتھ جو ہے ہمارے مال جو ہے تاوان کے طور پر صرف 2 وجہ سے ہم انہیں دیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں، اور تیسری وجہ کوئی نہیں۔
ایک تو یہ کہ جب یہ ہمارے مہمان ٹھہرتے ہیں آ کر تو وزاداری کے طور پر ہم انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، کھجوریں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو ہمارا وزاداری ہے مہمان جو آتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ان سے کوئی سودا لیتے دیتے ہیں، جیسے کوئی جانور خریدا تو بکری دے دی، کوئی اور بھی کھجور خریدی تو زیتون دے دیا، جیسے اس دور کا، تو وہ تو تب ہم انہیں اپنے اموال دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اپنے حالات پر چھوڑ کر ان کے ساتھ ہم سودے بازی کریں گے اور ان کو ہم توان طے کریں گے۔ ہم ان کو توان میں اپنے نیزے اور تلواریں دیں گے، ہم انہیں کھجوریں نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ کیسے فرما دیا کہ آپ لوگ اپنا جان بچا دیں؟ آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت، آپ نے ہمارا احساس کیا ہے، مگر اللہ کی قسم ہمارا احساس یہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو توان میں ہم نیزے پھینکیں گے، اوپر تلواریں لہرائیں گے، ان کی گردنیں کاٹیں گے، آپ کے قدموں میں لائیں گے، ہم ان کو یہ توان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو خوش ہو گئے بخاری، چادر آپ نے اتار دی، فرمایا بس سعد نے مجھے آج ایسی بات کہہ دی ہے، انشاءاللہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ یہ وہ سعد ہے۔ تو یہ وہی ہے جب فوت ہوا ہے، زخم تھا وہ، پتہ لگا سعد فوت ہوا، کہرام مچا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھایا اور ان کی خواہش تھی کہ مجھے جنت البقیع کی بجائے، میرے اپنی زمین ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا گھر والے ہیں، مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ تقریباً مسجد نبوی سے ان کا جہاں، اب تو سارے پلازے کھڑے ہو گئے، وہاں تو کچھ نہیں پتہ لگتا، مگر جو ان کا پرانا بنی اشل کے قدیم جو محلہ تھا، اس کے جو ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا، اس کے اندر ان کا مزار ہوا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی فرمائی۔ جب جنازہ اٹھا اور چلا تو صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں زمین پر پورا نہیں رکھ رہے تھے اور صرف اپنا پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پر نہیں رکھتے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اب جنازے میں چلنے کا یہ حکم آ گیا ہے کہ آپ پنجوں کے بل چلیں گے؟ آپ ایسے چل رہا نہیں، میں آپ کیوں چل رہا؟ شاد فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے پر عرشیوں کی طرف سے اتنے 70,000 فرشتہ اللہ نے آسمانوں سے سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے اہل عرش کی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے، وہ ساتھ چل رہا ہے، اس لیے پاؤں میرے زمین پر پورے نہیں آتے، زمین پر میں پورا پاؤں اتنا فرشتہ ساتھ آ رہا ہوں۔ آؤ حدیث مبارکہ کہ جب سعد بن معاذ کی خبر اہل عرش پر آسمانوں پر پہنچی تو اللہ کا عرش لرز اٹھا ہے۔ یہ خبر سن کر، یہ بخاری، کہیں میں نے یہ حدیث بیان کی تو ساڑی کلونی تھے کہ نجدی وہ بولے لو جی وہ کوئی بندہ مر جائے تو عرش قبضہ پھرتا سی جی، یہ کنے تو کیا تو نجدیاں دے اپنے رول۔ میں انہوں نے آخیا ہے بخاری شریف پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ تے کر جائیں عرش کمبایا اور خبر سن وہ حکم نال ہی کمبیا ہونا، ہوں تیرے آخر نال تو نہیں کمبدا، تیرے آخر نال تو جڑی تیری ففری کمبڑی اتنے وہ میں نہیں پتا، جڑا تیرا عقیدہ سونا جہلے تیرے نال بڑھنی ہے نا اتنے تو جڑے تینوں کمباٹ چھٹنے میں کہا وہ میں نہیں پتا سارا ہے بخاری شریف جو بنتا۔ ہوئی ابن اخطب کو بھی لایا گیا، وہ بھی آپ صلی اللہ، اس نے سعد بن معاذ نے فیصلہ لکھا کہ مدینہ شریف کے چوک میں ایک خندق کھودی جائے یا رسول اللہ، اس خندق میں یہ قیدی بنا کر لائے جائیں اور وہاں ان کے سر قلم کیے جائیں۔ 500 بندے کا سر قلم ہوا اس کے آڑے۔ ہوئی ابن اخطب کو بھی لایا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب یہی
خیبر کے میں فتح میں آپ جو تھی لونڈی بن کر آئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ نواب کی بیٹی ہے یا رسول اللہ، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس کو اپنے نکاح میں لائیں، کسی کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب سی بات ہے، بات سے بات نکلی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ نے آزادی ان کا حق مہر مقرر کر آزاد فرما، پھر نکاح فرمایا آزاد کر، یہی آزادی ان کا حق مہر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک داغ تھا، تو انہوں نے فرمایا صفیہ یہ داغ تمہارے چہرے پر کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ایک دفعہ میں اور میرا سابقہ خاوند ابن حقیق جو تھا، وہ ہم باہر اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، اوپر چاند چمک رہا تھا صحن میں۔ تو اب جب مجھے نیند آئی تھوڑی سی تو میں خواب دیکھتی ہوں تو چاند جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے وہ ہلا اور پھر چلتا آ رہا ہے زمین کی طرف۔ میں حیران ہو رہی، وہ چاند جو ہے وہ زمین کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ خواب میں دیکھ رہی، یہ اس نے خود خواب انہوں نے بیان کیا، حدیث میں موجود۔ وہ خواب، وہ چاند جو ہے وہ نیچے آتا 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 وہ آ کر میری جھولی میں پڑا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے خاوند ابن حقیق کو بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اس نے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اس نے کہا تم مدینے کا چاند کہتی ہے؟ وہ مدینے کا چاند، محمد رسول اللہ کو مدینہ کے چاند کہتے تھے نا، وہ یہودی جو تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو تو وہ دیکھ کر جو ہے وہ کہتے، یہ تو کہتے مدینے کا چاند۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے محلوں میں آپ کو مدینے کے چاند کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ چاند میری جھولی میں آ گیا ہے، تو میرا صاحب کا جو خاوند تھا یہودی، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور اس نے کہا کہ تو مدینے کا چاند مانگتی، وہ تیری جھولی میں تھا۔ یا رسول اللہ، آج وہ مدینے کا چاند میری جھولی میں آ گیا، یہ وہ نشان۔ سبحان اللہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال تو آپ یہود جو تھے وہ اس حد تک مخالف تھے۔ یہی ہوئی ابن اختر جو تھا، جب اس کو لایا گیا جلاد کے سامنے، اس نے بڑا قیمتی کرتا پہنا ہوا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ 1000 درہم سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اس دور میں 1000 درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، آج کے حساب نال پتہ کی وہ پہنا ہوا۔ جلاد جب اس کے سامنے آیا گردن اڑانے کے لیے، کہ ٹھہر جا۔ اس نے اپنا جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو پہلے پکڑ کے لیر کر کے نا اس کو کر کے تو اس نے تار کر کے پھینکا۔ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے تو تم لوگ مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، میں نہیں چاہتا کہ مرتے ہوئے میرا قیمتی کرتا بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے اس کو پہلے کروں۔ یہ بھی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ کی قسم اٹھا، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، باتوں سے اللہ کہتا ہے یہ آپ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، میرے نام کی قسمیں کھا کر آپ کو اعتبار دلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ذرا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنی قسمیں کھاتے ہیں، اندر خانے کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ یہودیوں کی نشانی بتا رہا۔ اللہ کہتا ہے اگر کسی کو صحیح معنوں میں اسلام کی ہوا اور مہک لگ جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، کہ پھر زندگی کا حاصل ایمان کی بنیاد یہاں کھڑی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ان کنتم ان کانوا مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ نے کہا ان کانوا مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے
تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کا تم پر حق ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، میرا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے زندگی میں ہمیشہ آپ لوگ ہر معاملے میں، ہر بات میں، زندگی تا دم واپسی میرے محمد اور مجھے ناراض نہ کرو، پھر تمہارا ایمان ہوگا، نہیں تو اساں نے سارے اللہ نو راضی کیتی نہیں پہلے 76 سال یار پتہ نہیں ہوں آیتاں جڑیاں نے سانو نہیں سمجھ آندی، یا اے جڑے شیخ الحدیث شیخ الحدیث نہیں سمجھ آتی، اللہ جانے کیا رول، کوئی تو رولا ہے۔ ہائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کہتا ہے راضی کرتے تھے، تو محمد و رسول اللہ بھی اپنے خدام کو بڑا راضی، زمین پر رہتے ہوئے وہ جنتوں میں رہتے، یہ ایک ریسیپروکل ہے نا یہ چیزیں جانے بین سے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، صحابہ بیٹھے تھے، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر میں عرض کرتا ہوں، یہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ۔ میں نے یا رسول اللہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ آرام فرما ہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اچانک جو مجھے آپ پر پیار آیا تو میں نے، آپ لیٹے ہوئے تھے، میں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی مبارک چوم لی، مجھے اس کی تعبیر نہیں پتہ، اب آپ فرمائیں بھلا اس کی کیا تعبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں، بھائی اب یہ کسی کیا کہا بتا دیا کہ میں رات کو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، مجھے آپ پر جو پیار آیا دیکھتے دیکھتے میں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی مبارک چوم لی، اب وہ چلیے، اب یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کی تعبیر چاہتے؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں۔ آپ وہیں اسی طرح جیسے تشریف فرما تھے، آپ لیٹ کے فرمایا چوم لی، یہ تعبیر۔ صحابہ کہتے ہیں وہ رخ سے ہم دیکھتے رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کے بوسے لے رہا، ہم ہکے بکے بیٹھے، وہ تعبیر ہو رہی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، اس نے کہا یہ جب ماتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکن مبارک چوم رہا تھا، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا یہ عرش اور کرسی اور جنت سے افضل جگہ کا بوسہ لے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، اس کے اوپر عرش اور کرسی قربان، یہ راضی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے، راضی تو وہ کر گئے جو بدر اور حنین میں کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ پر جانے نشاور کر، وہ راضی کر گئے۔ اللہ کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہاری زندگی میں میرا اور میرے محمد کا تم پر سب سے پہلا اور آخری حق ہے، مجھے راضی کرو اور میرے محمد کو راضی کرو، راضی تو کر۔ سعد بن معاذ جو ہے وہ احد کے میدان میں کفر کے خلاف اکیلا مورچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے مورچہ لگا کر تیروں کی برسات کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا، کفر کو بڑا جمگٹا کر رہا تھا اس، حالات اچانک لڑائی کے بڑے عجیب و غریب ہو گئے، یہ تک افواہ پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید۔ سعد بن معاذ نے تیر پر تیر چلایا رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان نثاریوں اور فداکاریوں کے مظاہرے دیکھے تو آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا فداک ابی و امی یا سعد،
ساتھ تیرے پر تو میرے ماں باپ کی قربانی، یہ آپ نے صرف اس پر بولا۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ رسولہ حق کو یرضوہ، میرے تے میرے رسول نو ہر قیمت پہ راضی کرو تو راضی کر نہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ماں باپ ساتھ تیرے پہ قربان، اسی ایک بندے پر آپ نے یہ فکرہ ساری زندگی بولا۔ اللہ کہتا ہے میں میرا رسول ساڑھو راضی کرو، بس باقی چھڑ دو ہر گل۔ ان کانوا مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے بھائی۔ ماں باپ سامنے آئے اور عبیدہ بن جراح جیسا بندہ، باپ اس کا آیا ہے کفار کی طرف سے، فرماتے ہیں ایک آدھ دفعہ لڑائی کے طول میں میری تلوار کی سٹ میں آیا ہے، مگر میں پاسے ہو گیا۔ میں نے کہا چلو باپ ہے، اب اس کو کیا کہیں۔ پھر جب دوسری تیسری دفعہ آیا نا، اسے مجھے للکارا، ہم نے یہاں کے ایک دوسرے سے ٹکرائیں نظریں، مجھے للکارا ہو سر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فداکار بنتا ہے۔ بس پھر میں نے نہیں دیکھا میرا باپ ہے کہ کہنا، میں رکھ کے ماری تلوار ادھر سے اڑا کے پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین الامت ہے عبیدہ بن جراح، امت کی امانت دار۔ اللہ نو راضی کرنا سر ہے مشکل، محمد رسول اللہ کے جان لڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تب ہوں گے جب اس کے نازل ہونے والے، اس ہستی پر نازل ہونے والے دین کے ساتھ وفا کرو۔ یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا ہے، اس کے لیے وہ چہرہ جو عرش اور کرسی سے بھی افضل تھا، وہ چہرہ خون آلود ہوا، خون بہ رہا ہے اس چہرے پر۔ وہ سارے مطہر و مقدس جو ہیں وہ خون آلود ہیں، کڑیاں اندر کھبی ہوئی ہیں دو۔ معمولی سے ان کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر رہے۔ ہائے ہائے، تو محمد رسول اللہ راضی ہوں گے تب جب جس ہستی نے اپنا عرش اور کرسی سے افضل مقدس چہرے کو خون آلود کروایا۔ تو ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں جی دائی میں گلہ نہ راضی ہو جائے، اس سے بڑا منافق کون؟ اس کے لیے آپ کو بیڑیاں جلانی پڑیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ایمان کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ تم مجھے اور میرے رسول کو راضی کرو، ہمارا حق ہے تم پر، تمہارا فرض ہے یہ پورا کرو۔ ان کا طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اب دیکھا چہرہ خون آلود ہے، قد لمبا تھا۔ دوسرے صحابہ کو کوشش کرنے لگے بھائی ہاتھ سے نکالتے ہیں، کہا خبردار ہاتھ سے نکالے، اندر بہت گہری گئی ہوئی ہیں، ہڈی تک مجھے نظر آ رہی ہے آپ کے رخسار مبارک کی، اور درد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس زاویے پر وہ فرماتے ہیں، وہ جو سلاخ تھی اس کی، کنڈی جو تھی اس کی جو اڑی ہوئی تھی اندر رخسار میں اس زاویے پر اپنے آپ کو لایا اور اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر رکھا، اور ایک ہی دفعہ جو وہ کڑی تھی اس کو میں نے زور سے دانتوں میں لے کر کھینچا، میرا دانت بھی ٹوٹ گیا مگر کڑی میں نے نکال، خون جب ایسے ابلا ہے اس طرح، تو فرماتے میں نے فوراً اپنا ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس چہرے پر خون کی جگہ پر رکھ دیے، اور وہ یوں ہی خون نکلا میں نے سارا چوس لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم خون چوستے ہو؟ بول دو یا رسول اللہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا خون مبارک جو ہے وہ میں چوس کے بعد پھر نیچے اگل دوں، زمین یہ سعادت لے جائے؟ اللہ کی قسم، یہ خون جو ہے سارا یہ میرے خون میں شامل ہوگا، زمین پر نہیں جائے گا، میں نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے، اس کے اوپر جہنم کی آگ کا دھواں حرام، اس کے اوپر جہنم کی آگ کا دھواں حرام۔ اگر کسی نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھا۔ احد میں جب یہ لڑا ہے، اس کے بعد اس کے جو بازو ہیں تلواریں چلا چلا کے اس کی یہ ہاتھ کی جو ہے نا یہ انگلیاں ایسے مٹھ نہیں کھولتی تھی، ایسے نہیں کھولتی تھی، ان کو پکڑ کے ایسے کھولنا، ان ہاتھ شل ہو گئے تلواریں چلا چلا۔ اللہ کہتا ہے ہمیں راضی کرو، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، ہمارا حق ہے تم پر، ہمیں راضی کرو، مجھے اور میرے محمد کو راضی کرو۔ بات ان کانوا مؤمنین، اسی پر تمہارا ایمان چیک ہوگا۔ کتنی معمولی معمولی باتیں ہیں جن سے ہم کی ہو گیا یار، کی ہو جانا، کچھ بھی نہیں ہونا، کی ہو گیا جی، کی ہو جائے، کی ہونا ہے، بس کی ہونا کہ جنت میں ہونا ہے، تو تہاڈا یہی ایمان ہے۔ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ۔ اللہ کے رسول کو راضی کیا تو اس کے چاچے نے راضی کیا، حمزہ نے، سبحان اللہ۔ ہم کھڑے تھے وہاں شہداء احد کے، اب جنگلہ بنا ہوا ہے نا، اب جہاں شہداء احد کے مزارات ہیں وہاں جو ہے وہ جنگلہ ہے، باہر سے کھڑے ہو کر میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ مزارات ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن جحش کا ہے، یہ حضرت حمزہ کا ہے۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ ماموں لگتے تھے عبداللہ بن جحش کے، ان کا مامے بڑے اکٹھے مزار، وہ بھی احد میں شہید ہوا، حمنہ بن نجاش کا بھائی۔ تو عجیب بات ہے، ایک خاتون ہمارے ساتھ تھی، تو وہ بھاگتی مجھے آئیں تو مجھے کہنے لگی کہ میں خیال کر رہی ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کچھ کلام فرما رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھلا مجھے بتائیں کیا فرما۔ خاتون ہمارے ساتھ تھی، میرے پاس پتہ کیا فرما رہے تھے کہ جس طرح ہم نے اپنے بھتیجے کے دین کے ساتھ وفائیں کی ہیں، اس کا جو انعام اللہ نے دیا ہے، اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود اگر آپ لوگ میری قبر کھولیں، یہ مجھے سمجھ آئی ان کے فرمان، اگر آپ میری قبر آج کھولیں تو میری حالت اسی طرح ہوئی ہو، اب بھی موجود ہوگی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود، جس طرح احد کے دن میں شہید ہوا تھا، میرا جسم اسی طرح ہوگا، اس میں خون بھی رسا ہوگا۔ اگر آج کھول کے دیکھو، ہم نے وفا کی ہے، راضی تو وہ کر گئے، راضی تو حنظلہ کر گئے، ہم نے کیا کیا؟ یہ بس دیگا کھا دیا، یاری تھے تو فلانی تھے پوچھتے تھے ارساں تھے بس، اچھا تو ایک کھاتی ہیں، اچھا تو چاولہ تے راضی پہ کرے تھے اللہ تے اس رسول، تو اس کا راضی ہونا ہی۔ سبحان بھائی، اسلام آپ سے سب کچھ مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے، زندگی اس نے دی ہے بھائی،
کوئی حادثاتی طور سے جم پے اللہ کی قدرت پر چھوئی، پوری روئے زمین کے مٹی کے ذرات جو ہے وہ ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، کوئی مشرق کا ادھر، مغرب کا ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ ان ذرات میں سے اللہ کی طرف سے وہ دانہ پیدا ہوتا ہے، جو دانہ تیری حیات کا مقصد ہوتا ہے، وہ غذا بنتا ہے، وہ حلق میں جاتا ہے، پھر صلب پدر میں بن کے آتا ہے، مادہ بن کے آتا ہے، وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کا نظام چلتا ہے، اور پھر انسان آتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو بھائی، اللہ کو راضی نہیں کرنا؟ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو کا خیال ہی کسی کو نہیں ہے، کیا تیری حیثیت کیا تھی؟ تجھے صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا مقصد ہے اس جہان، جو راضی کر گئے وہ سیدنا بلال بن گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے، سیدنا بلال اہلا وسہلا، آواز کرتے تھے یہ حبشی جو ہے اب یہ آپ کا سیدنا بن گیا، اور کہتے تھے اللہ کی قسم یہ میرا سید بلال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسے امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کے فرما روا، بڑے بڑے کافروں کے بادشاہ کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جائیں، آپ کو سب بندے کے سامنے اسے ذرا ہی نہیں جھجکتے سیدنا بلال۔ مایا جب ہم اسلام کے ساتھ مکے کی گلیوں میں دشمنیاں کرتے پھر رہے تھے تو یہ اسلام کے نام پر گھسیٹا ہوا لیا جا رہا ہوتا تھا، اور اس کی زبان سے آہد آہد سے گلیاں گونج رہی ہوتی تھی، یہ تو سید بن گیا، تو بڑھ گیا، ہم تو سید بن گیا، ہمارا سید ہے۔ ہم تو اس وقت اسلام سے دشمنیاں کر رہے ہیں، جب یہ عہد کے نعرے تپتی ریت پر لیٹا ہوا مارتا تھا تو بن گیا راضی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، حشر کے دن جب سوری انسانیت کا حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو ہے جو سب سے پہلے جائے گا۔ وہ تو گھبراہ یا رسول اللہ یہ ممکن کیسے، آپ سے بھی پہلے میں چلا جائے گا؟ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے یار، میں جس سواری پر میں ہوں گا اس کی ڈور تو تیرے ہاتھ میں ہوگی، قدم تو تیرا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اور میرے رسول کو راضی کرو، پھر میں تجھے بات کروں گا، مجھے راضی کرو۔ اللہ کہتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، فرمایا تو ساڑیاں کوڑیاں قسمت ہے، میں اعتبار نہیں کرنا ہے، میں تو انداز گلا تے میں سیرے خوش نہ کرا، ٹرکاؤں نہ۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، میرے اور میرے رسول کو ہر چیز پر راضی کرو، جو بھی قیمت دینی پڑے دے دو، یہ سودا کر لو، کل کو کام آئے۔ حشر کے دن قرآن میں موجود ہے، یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، نظرت جو ہوگی نا چہروں کی، نظرت کا مطلب ہے تازگی، فریشنس، بشاشت، چمک، جمال، حسن۔ تو کئی چہرے ایسے ہو گئے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فاما الذین اسودت وجوہہم، اس دن
جنتی دوزخ کی دوزخی کی پہچان چہرے کی چمک سے ہوا، چہرے چمک رہے ہیں۔ تو پتہ ہے جو چہروں کی چمک ہوگی اس کی جو اوپر جو اللہ کی طرف سے ایک نور کی بچھاڑ پڑ رہی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ جس نے یہاں اس جہان میں جتنی محمد اور رسول اللہ کی سنت خیر الانام اور دین اسلام کے ساتھ محبت اور وفا کی ہوگی، حشر کے دن اتنا زیادہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ کئی چہرے ایسے ہوں گے جو 1000 سال کی مسافت سے لوگوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے، محمد رسول اللہ نے راضی کر کے آیا ہے، اللہ کہہ دے چہرہ چمکاؤ، دنیا میں سمجھ آوے اللہ تے دے رسول نو راضی کر کے آیا ہوا ہے۔ بھائی الفاظ دیکھا کیسے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ شیخ الہند پتہ ہے ترجمہ کیا کیتا، فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو بہت ضروری ہے راضی کرنا، بہت ضرور ہے راضی کرنا، ضرور راضی کرنا ہے، بھاوے جو مرضی ہو جائے گا، اپنی بساط پوری دل لگاؤ، اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اس جہان سے جاتے ہیں تو قبر کا مرحلہ آتا ہے، اس وقت ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، رگڑے تلے آئے بندے اس سے حالی قبر ایک وہاں ڈٹے پیچھے تھے، رگڑے تلے پہلے وہاں۔ کئیوں کا حساب کتاب بڑا عجیب ہوتا ہے، یوں ہی وہ قبر میں جاتے ہیں اور اس کی قبر بند ہوتی ہے تو ایک بجلی سی چمکتی ہے اس کی قبر پر، روشنی کا ایک طوفان آتا ہے اور اسی میں اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کوئی فرشتے ہیں تو وہ بھی پتہ بیچان یا کچھ، مجھے ایسے سمجھ آتی ہے ان لوگوں کو تجلیات ذات ربانی میں لپیٹ کر اللہ کے حضور لایا جائے۔ جو مجھے سمجھ آئی تھی میرے شیخ اللہ اس پر خربو رحمت نازل کرے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جو مجھے سمجھ، جب وہ اس جہان سے گیا تھا اور اس کی قبر کو بند کیا گیا اور اس کا جب حساب کتاب ہوا تھا تو ایک برسات برسی تھی کوئی تجلیات ذات ربانی، اسے اٹھا کر لے گئی، کوئی فرشتے تھے تو اسی میں تھے، کوئی سوال جواب تھے تو اسی میں، وہ جا کر سیدھا اللہ کے حضور کھڑا۔ اب یہ وہ راضی کر گیا نا کہ کوٹ کٹی اور شراب سے دیتے قادیانی دیتے، ہاں ہاں سمام بن دیتے ہیں، راضی تو کر گیا۔ پتہ نہیں انہیں آیتاں دے ترجمہ سانوں لکھیا تھا، ہوں میں تو چلو جٹ بلا ہاں، میں تو نہیں پتہ لگتا کہ ہوں حضرت شیخ الہند دا ترجمہ ہی تو ہی ہو اسی طرح لکھیا نا، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضرور ہے راضی کرنا، ہر صورت ضروری رہے راضی کرنا، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں امکان مؤمن، سب بہت ضروری ہے راضی کرنا، یہ ضرور کرو، جویں ہوندا ہے انہوں کرو، جس طرح وہ راضی ہوندا ہے اس کو راضی کرو، تے راضی ہو تاں اسی جو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، اس کی ذات کے نقوش کف پا کے راہی بن جاؤ، راضی جس پر وہ راضی ہے، نظر کرم جہاں پر اٹھ جاتی ہے اللہ وہی راضی ہو جاتا ہے، اس کا تو قانون، اس نے تو قانون بتا دیا، اگر تم نے مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محمد کو راضی کر کے لے آؤ، بس میں راضی ہوں، اگر گناہوں سے کرنی ہے توبہ پھر سفارش کراؤ میرے محمد۔
اللہ کہتا ہے اگر تم میں سے ہو جاؤ پھر میرے رسول کو فاستغفر واستغفر لهم الرسول، توبہ کرو میرے حضور اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھواؤ سستی کے۔ محمد رسول اللہ کو جو مرضی پاپ کر کے آئے بیٹھے ہو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناؤ، اٹھواؤ، قرآن کہہ رہا۔ واستغفر لهم الرسول، اگر تمہارے لیے سفارش کے طور پر میرے محمد نے ہاتھ اٹھا دیے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو میں تمہارے اوپر رحم کر دوں گا۔ راضی کرو میرے رسول کو، یہی آیتیں۔ بابے دی جمہوریت تے راضی نہیں ہونا محمد رسول اللہ، جس دین کے لیے اس نے اپنے رخسار سے خون آلود کرا، وہ بابے دی جمہوریت تے راضی ہو، وہ اس نظام کی بات کرنے پر راضی ہوگا جس کے دفاع میں وہ بدر میں سامنے آیا ہے، خندق میں کھڑا ہوا ہے، حنین میں تلواریں لہرائی ہیں، اس نے نعرے مارے ہیں اسے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ خندقیں جب کھود رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لال مارتے تھے تو ہم نے سنا، ہم نے تو دیکھا، بھلا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، آپ نے یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اوپر خندق بھی کھود رہے ہیں۔ اللہ کوئی عیش نہیں سوائے آخرت کی عیش کے، موج وہ ہے، یہاں کیا ہونا ہے یار، کچھ نہیں ہے یہاں، اتنے مرضی تو سا قیمتی گھر تے محل تے موٹراں تے ساری شاید روٹیاں کھا لو، اللہ جاندا کھلارے جنت دا اے ایک عشرے عشیر، اُدے بھی گل کرو، لمبی گیم کرو۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانسان والمہاجر للانصار والمہاجر۔ اے اللہ یہ جڑے مہاجرین تے انصار میرے نال خدال چلا، اللہ انہاں تے رحم کا، بھئی جس کو محمد رسول اللہ ان کے سامنے کہہ رہا ہے، بھلا ان کو اللہ کیسے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میرا جو مورچہ تھا نا، جہاں میں کھود رہا تھا، میں نے یہ شعر سنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کدال مارتے تھے نا تو ہوا اڑتی تھی، آپ کے شکم مبارک سے جب کپڑا اٹھتا تھا تو ایک گرد کی بڑی پتلی سی آپ کے شکم مبارک کے بالوں کے ساتھ ساتھ ایک پتلی گرد کی لکیر ہوتی تھی، مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھو یہ دین اتنا پیارا ہے محمد رسول اللہ کو کہ اس کے لیے اپنے جسم مبارک کو بھی گرد آلود کیے کھڑا ہے، اور زبان سے یہ شعر جاری فرماتے ہیں میں نے بھی کدال رکھ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للمہاجر والانصار والمہاجرہ، تو میں نے بھی کدال رکھ کے میں نے بھی مخاطب کیا محمد رسول اللہ کو، یہ بھی شعر کا جواب شعر میں آ رہا، نحن الذین باغوا محمدا، تو میں نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی شعر میں نے بھی پڑھا، ہم وہ لوگ ہیں جو بک گئے محمد آپ کی اداؤں پہ، صلی اللہ، ہم بھی تو وہ ہیں، نحن الذین باغوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ خندقیں تو ہم کھود آئے، صدیوں بعد بھی جب دنیا آئے گی تو یہ خندقیں اسے بتائیں گی کہ کسی نے کسی کے ساتھ محبت کی تھی، یہ بتائیں گی، علی الجہاد ما بقینا ابدا، عبدالآباد تک یہ گواہی دے گی ہماری ہتھوڑوں کی ضربیں کہ کسی نے محمد رسول اللہ کو راضی کیا تھا، ہم بھی وہ، سبحان اللہ، بس انہی کے نقوش کف پا میں سارا کچھ ہے، بڑا خزانہ، بڑا کم سے کم جو وہاں جنتی ہوگا اس کی جو سلطنت کی حدیں ہوں گی، حدیث مبارک 2000 سال کی ہوگی مسافت کر حدیں، کر لو گل،
قرآن نے ایسے ہی تو کہا ہے، ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، بہت ملک میں نے دے دینا، اتنے تو 5 مرلے دی جھگی نہیں لگتی، کہ تو میں راضی کروں گا۔ حدیث شریف ہے کہ اس کی 2000 سال کی مسافت تک اس کے ملک کا بارڈر ہوگا، سلطنت کا، چھوٹے جنتی سب تو نکا جنتی، غریب جنتی۔ اور فرمایا جب وہ اپنے محل سے باہر نکل کر اپنی سلطنت پر نظر کرے گا تو 2000 سال دور سے بھی جو کچھ اس کی سلطنت میں ہوگا سامنے اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ یہ حدیث ہے۔ انہوں راضی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ بابے دی جمہوریت نو راضی کرو، لعنت بھیجو انہیں کتیاں کو کشلا بڑی یہ تو بے غیرت کرنے کیوں ہم تک گل کرن نہیں دیں گے تو سارے ایمان نو لے دے گا۔ ہمارے لیے اگر اس جہان کے اندر زندگی گزارنے کی کوئی ایک بھی جواب ہے وہ صرف یہی ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں ہمارے سانس کی ڈوری ٹوٹے، ہم پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، بس پھر زندگی گزر، باقی سب رول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ بنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت اللهم اغفر لنا محمد رسول الله اللهم اللهم اغفر لنا وصلى الله تعالى على خير محمد برحمتك يا